اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں امیری میں ولایت بڑی سوکھی مل جاتی ہے. ہم ماڑوں کے لیے ولی بننا اوکھا کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. امیر آدمی کے لیے تو اللہ سے دوستی بڑی سوکھی ہے. آپ کہیں گے یہ کس طرح؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں سخی اللہ کا دوست ہے؟ ساڈے کدے بھائی پیسے ہے ہی کوئی نہیں، اسی تے کہ نفل پڑھاں گے، چلے کٹاں گے، وظیفے کراں گے، ورد پڑھاں گے، تو پھر کتے ہے کو کرم ہو جائے جا کے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ کسی یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکال رہا، کیمرے میں یتیم کو آٹے کے توڑے نہیں دے رہا، بلکہ اس طرح دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، وہ تو اللہ کا دوست ہے. حضرت امیروں کے لیے بڑا سوکھ ہے اللہ سے دوستی لگانا. اور یہ دوستی وہ نہیں جو میں لگوا رہا ہوں. میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں. نہیں حضرت، میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی زبان سے جب بھی نکل آئے سچ ہی نکل آئے. حضرت ان ہوا الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. حضرت ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. حضرت جی کبھی رات جاگی، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، کبھی کہیں گئے، پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن محبوب فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے سوکھا کام ہے. حضرت جی لیکن پتہ نہیں سخیوں کو ہو کیا گیا ہے. ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ پیسے بینک میں رکھنے سے انڈے دیتے ہیں، یا پیسے بینک میں رکھنے سے بچے دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بھائی ایک ہی رہنا ہی. ہاں جی تیرا دل کردا ہے نا ودن، پھر انہوں اللہ دے رستے خرچ کر. محبوب فرما رہے نے ودن گے میاں جی، تو کیوں پریشان ہوں ڈے؟ ودن گے. میں آگے بھی کئی بار کہتا ہوں یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے. سب کا دار و مدار حضور کی زبان مبارک پہ ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا. حضرت جی نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی صرف پتہ تھا نا کہ کمزور یقین والے بھی آنے ہیں. حضور ہمارے لیے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت اللہ حضور نبی علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حضور کو تو ضرورت ہی نہیں. حضور کی تو شان اتنی بلند ہے، ان ہوا الا وحی یوحی. لیکن حضور ہمارے لیے فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت بڑی سوکھی ہے میرو تاڈے لی یاری رب نال جی کو لان دا شوق ہے. لیکن حضرت جی میڈیا نہ بلائیو، کسی دی غریبی دا جنازہ نہ کڈیو، چھپ کے کسی نے پتہ ہی نہ لگے. کل ہی بروز قیامت حضرت جی نامہ اعمال کھلے تو پھر پتہ چلے وہ 100 کار چلاندا رہا ہے بندہ، 100 یتیم پال چھڑے نے، وہ انیاں تیاں نے ویاہ چھڑیاں، پتہ ہی نہیں لگا کسی. بڑا سونا سودا ہے، بڑا سونا سودا ہے. کرو حضرت جی اس کو اپنے اللہ سے کر لو سودا. اپنے بچوں کے لیے ضرور کچھ رکھو، لیکن پاگل نہ ہو جاؤ. تیرا رب جی اللہ ہے تو تیرے بچیاں دا رب بھی اللہ ہی ہے. اگر اس نے تجھے دیا تو تیرے بچوں کو نہیں دے گا؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غریبوں یتیموں اپنے ماڑے رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے؟ جی میرے بچے میرے، کیا تیرے بچے سونا کھاتے ہیں؟ تیرے بچے بھی 2 روٹی کھائیں گے. ہاں جی نہ اپنے بچوں کے نام پہ یہ شیطان کی باتوں میں آ جاؤ. حضرت تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے بچوں کا رب بھی اللہ ہی ہے. حضرت تو امیری میں سوکھی ہے دوستی. حضرت جی لگ جاتی ہے. جو حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی تھی نا حضرت شیمہ، بس پھر ان کا بھی ہے، اب دل کرتا ہی نہیں تھا کہیں جانے کو. بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا، بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا، بس دل کرتا تھا میں ویخ دی رہا. کیونکہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ. امام اہل سنت یار کیا ہائے ہائے ہائے. 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت، ویکھ یوسف کنانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی. 3 مہینے رجی خلقت. ہاں حضرت یوسف کو دیکھا نا، 3 مہینے بھوک ہی نہیں لگی کسی نے. حضرت گات پڑ گیا مس میں، حضرت یوسف نے حجاب اٹھایا. 3 مہینے رجی خلقت، ویکھ یوسف کے نانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی. کیا عالم ہوگا حضرت حسن پاک کا. حضرت 3 مہینے رجی. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام آپ کا وصال کا وقت قریب تھا. کہتی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی.
بخار تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا. اب فرماتی ہیں میں نے اپنا جو دائیں ہاتھ ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھا. میں نے اپنا دائیں ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھا. فرماتی ہیں صرف سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھنے سے یہ ہوا کہ مجھے کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی ہے. اور فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے. قربان جاؤں جی ان آنکھوں پہ بھی جناب صدیق اکبر کی جنہوں نے حضور کو دیکھا حضرت ہے. قربان جاؤں جی ان آنکھوں پہ مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا جنہوں نے حضور کو دیکھا حضرت. اور حضرت مولا مشکل کشا آپ کے لیے لکھا ہے جب حضرت مولا مرتضیٰ آپ کی ولادت ہوئی نا تو حضور نبی علیہ السلام نہیں تھے مکہ پاک میں. جب آپ تشریف لائے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جو چچا ہیں اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. تو حضور اپنی چچی کو مبارک دینے گئے سیدہ فاطمہ بنت اسد ٹھیک ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے جا کے مبارک دی تو چچی کہتی ہیں مبارک تو ہے لیکن بس ایک تھوڑا غم بھی ہے. پوچھا چچی وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا یہ نابینا ہے. کیونکہ مولا مشکل کچھ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. مولا مرتضیٰ آنکھیں نہیں کھول رہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو میری کو. جیسے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اٹھایا نا آپ نے آنکھیں کھول دی. آپ نے آنکھیں کھول دی. وہ لکھا پھر کبھی حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی اکھاں نہیں سو کھول دے پہ. تو مولا مرتضیٰ کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب دیکھوں. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جانی. حضرت ہے قربان جاؤں جی ان آنکھوں پہ بھی جی جنہوں نے حضور کو دیکھا یار ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. حضرت قربان جاؤں ان کی شانوں پہ جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی جنگیں کی ہجرت کی جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے جو حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. حضرت جی قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ. حضرت کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا ہوئے ہو وک جاوے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی. اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی بکریاں چرانے کی. اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے کو. دل کرتا تھا بس حضوری کو دیکھتی رہوں. حضرت وہ اب ظاہر ہے جی کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہی تھا نا. اور پھر کہتے ہیں نا جی پھر محبت خود ہی بندے کو سکھا دیتی ہے. حضرت محبت بہت بڑی استاد ہے حضرت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی. پھر یہ بندے کو خود ہی سکھاتی ہے یہ بندے کو انداز سکھاتی ہے یہ خود سکھاتی ہے سارا کچھ ہی. حضرت یہ بہت بڑی استاد ہے حضرت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی. وہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھ آیا ہے. اب دیکھ رہی ہیں کہ دن گزر رہا ہے دوپہر قریب آ لیکن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. آپ کو تھا ابھی گئیں نہیں جا رہی. آخر حضرت حلیمہ بولی اٹھی شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. حضرت شیمہ آگے سے اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو میں تھک جاتی ہوں بکریاں چرا. مقصد تو 2 تھے نا. یہاں تو مجھے چھٹی مل جائے گی تو یہاں پھر اس طرح ہوگا کہ کسی نہ کسی بہانے حضور کو بھی ساتھ لے جاؤں گی. مقصد تو 2 تھے. محبت خود ہی سکھاتی ہے سارا کچھ. اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے آگے تو ہی بکریاں لے کے جاتی ہے آج کیا ہو گیا. اور اگر تو مددگار کی بات کرتی ہے تو کہاں سے لاؤں مددگار. والد تیرا بوڑھا ہو گیا اگر میں تیرے ساتھ جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا. بات کیا ہے ذرا کھل کے بول. تو حضرت شیمہ پھر حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو پھر انہی کو بھیج دو. تو حضور نبی علیہ السلام تو ابھی عمر مبارک جڑی جو اس لمحے پہ تھی کہ آپ تو خود ابھی دودھ پیتے تھے. حضرت تو حضرت حلیمہ آگے سے کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے. ارے محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں یہ تیری مدد کیسے کریں گے. بات کیا ہے کھل کے بول ذرا. تو آگے سے پھر حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں تیری بغیر اجازت کے لے گئی تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے باہر کیا دیکھا ہے. ایسا کیا دیکھا اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے جل جاتی ہوں سڑ جاتی ہوں دھوپ میں. لیکن اماں جس دن ان کے ساتھ گئی نا جیسے میں نے پہلا پیر باہر رکھا نا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے. پھر اماں جتھے گئی بدل نہ لی گیا کوئی دھوپ نہیں لگی اس دن. نہ اماں بدل پہلے آیا نہ بدل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ
بدل تیرے لیے نہیں آیا، بدل ان کے لیے آیا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں ہم سارے بیٹھے تھے، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، جب آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑی نا تو آ گیا، کیونکہ حضرت جی پہلی کتابوں میں حضور نبی علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا تھا، آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی حضرت، علامات نبوت لکھی ہوئی تھی، اس لیے جو یہودی تھے وہ بھی پہچانتے تھے، وہ علیحدہ بات انہوں نے بغض میں انکار کر دیا۔ جو عیسائی راہب تھے نا، جب حضور نبی علیہ السلام شام تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک راہب تھا، اس نے بھی جو آپ کے ساتھ تھے نا میسرہ، ان سے پوچھا حضور نبی علیہ السلام، اور لکھا ہوا ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی آنکھیں تھیں نا ان میں سرخ ڈورے تھے حضرت جی، جو آنکھوں کی سفیدی ہوتی ہے نا اس میں، اور یہ علامات نبوت میں سے تھے حضرت۔ اس نے پوچھا حضرت میسرہ سے کیا ان کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ لکھا، اس نے بھی پہچان لیا حضور کہ بادل سایہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، یہ وہی ہیں۔ وہ آ گیا اور آ کے حضرت شیمہ سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکتیں حاصل کر لوں۔ حضرت شیمہ کہتی میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی میرے ویر محمد علیہ السلام کو نقصان ہی نہ پہنچائے، تو آگے سے کہتا ہے گھبراؤ نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں، ان کو نہیں کوئی نقصان۔ دو ادھر مجھے، میں نے دے دیا، اس نے اٹھا لیا۔ آپ کے جسم مبارک سے اپنے جسم سے مس کرے اور روتا جائے، پھر میری گود میں واپس رکھتے ہو کیا کہتا ہے، اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ پھر آیا جی وقت، حضرت آدم علیہ السلام پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے، حضرت نوح علیہ السلام پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے، حضرت یحییٰ پیچھے، حضرت زکریا پیچھے، حضرت داؤد پیچھے، حضرت سلیمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے پیچھے ہیں، اور میرے محبوب آگے امامت فرما رہے ہیں۔ آیا جی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، پھر وقت آیا جی۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں، سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، اور اماں ہوتی بھی بڑی شرارتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری اماں تھک جاتی ہوں بھاگ۔ لیکن تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے، کوئی نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا، اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا بکریوں نے، اور کیا کیا جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک ایک کر کے بکریوں نے سامنے آ کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اما پھر کیا بتاؤں، سارا دن میں وینی کو دیکھتی رہی، بکریاں وینی کو دیکھتی رہی ہیں، کیونکہ میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، کیا کروں جی اس روح، کیا کہوں جی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ وہ روح انور ہے، وہ رخ مصطفیٰ جس کی قسم رب اٹھائے جی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کیا کہنے جی، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں، میں تو وہی کہوں گا جو میرے بڑوں نے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میں تو وہی کہوں گا جو میری ہماری اماں جان سیدہ اماں عائشہ کہتی ہیں، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کے دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں حضرت ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر بولا کرو جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے، دیوان نہ بھی نہ دیوانگی ہو، ایکٹنگ ہی کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے حضرت، یہ انڈیا والے دی ایکٹنگ کرنا بہتر نہیں بندہ ہے کر لو حضرت، اللہ انڈیا دی ایکٹنگ کر کے تے لتر تے چھتر ہی پینے نے حضرت، اللہ تو ایکٹنگ کر جی۔ میں اس کا آپ کے سامنے مفہوم بیان کرنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا، آتا ہے نا بندے کو غصہ آیا لیکن اس نے غصے کو پی لیا، ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، سامنا بندہ کمزور تھا، کیونکہ ہمیں غصہ آتا ہے تو سیانا غصہ آتا ہے، حقیقت ہے ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا، کبھی کسی کو ایسے پہ غصہ آیا ہے نہیں آتا، ہاں بیوی پہ آئے گا، بہن پہ آئے گا، اگر بھائی غریب ہے تو اس پہ آئے گا، نوکرانی پہ آئے گا، نوکر پہ آئے گا، اپنے ورکر پہ آئے گا، سیانا غصہ۔ تو یہ میری ناقص سی سمجھ ہے کہ یہ بھی
سیانے غصے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو غصے کو ضبط کر جائے، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے. بھائی مجھے ایسے ایچ او پہ غصہ آئے تو میں تو نافذ نہیں کر سکتا اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے غصہ آئے اور اسے ضبط کر لے، حالانکہ وہ غصہ کر سکتا تھا، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نہیں کیا، ضبط کر لیا، پی لیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسے انعام کیا ملے گا کہ بروز قیامت اللہ جل شانہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اسے کہے گا ان حوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے. اب آپ دیکھ لو حضرت، نافذ کرنا ہے یا یہ امتحان گاہ ہے. وہ امتحان لے گا، کبھی چھوٹا لے گا، کبھی بڑا لے گا، کبھی ٹیسٹ ہوگا، کبھی فائنل امتحان ہوگا. اس لیے غصہ پی جائے گا. حالانکہ دکھ کی بات ہے یہاں آنا چاہیے، وہاں نہیں آتا ہمیں کوئی. ہاں جہاں آنا چاہیے نا ہمیں نہیں آتا. اس لیے رحم فرماؤ، معاف فرماؤ، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں اور خادم خاص ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے ایک روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اپنے نوکر پہ بڑا غصہ آتا ہے تو کتنی بار معاف کروں؟ بڑے ڈرنے والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے. اے اللہ کے رسول میں کتنی بار معاف فرماؤں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی بار تو اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہے نا اتنی بار اسے بھی معاف کر دیا. تو ہمارے معاشرے کا بڑا عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے، بڑا عجیب و غریب. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، ہمارے معاشرے کا بھی اسی طرح مزاج بنتا جا رہا ہے. بہرحال معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں. تو انعام کیا ہوگا؟ اللہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا جو ان حوروں میں سے جو حور چاہتا ہے وہ لے لیا. اور کیونکہ حضرت صوفیہ کا ایک اپنا مزاج ہے تو ہم اس سے آگے اس لیے نہیں جاتے. تو باقی حضرت جی جو اللہ نے حوروں کو حسن و جمال عطا کیا ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ دنیا میں تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. یہ دیکھیں نا آج سورج نہیں نکلا، بادلوں نے سورج کو گھیر رکھا ہے تو روشنی کم ہے نا حضرت. تو جب رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کتنی روشنی ہے سورج کی. ایک حدیث پاک بس میں بیان کر دیتا ہوں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی جنتی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف جھانک لینا تو اللہ نے اس کے چہرے کو اتنا نور عطا کیا ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے ماند پڑ جائے گی. تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ بندے تو غصہ کر سکتا تھا، تو نے میرے لیے نہیں کیا. تو اگلے کو تھپڑ مار سکتا تھا، میرے لیے نہیں مارا. لے پھر جو لینی ہے لے، جو تجھے حور پسند ہے لے لے.